نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح من ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 54 سے 58 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آیت 54: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ آیت 55۔ ترجمہ: اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، واقعی آپ وعدے کے پکے اور رسول و نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم فرماتے رہتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 54 اور 55 کا تفسیر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان۔ آیت 54: خود حق تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ آپ عربوں کے باپ ہیں، آپ وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا اسے پورا ہی کر کے دکھلایا۔ اگر کسی عبادت کی منت مان لی تو اسے کیے بغیر نہ چھوڑی اور اس کا حق ادا کر کے چھوڑا۔ آپ کو وعدے کا سچا اس لیے فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے والد محترم خلیل اللہ سے فرمایا تھا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر ہی پائیں گے، اور آپ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ سچ بولنا اور وعدہ پورا کرنا اخلاق حمیدہ میں سے ہے، اور وعدہ خلافی بڑی بری عادت ہے۔ سورہ صف کی آیت 1 اور 2 میں فرمایا: ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ اس سے سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ چونکہ یہ منافقوں کی صفتیں ہیں، معلوم ہوا کہ متضاد صفتیں ایمان والوں کی ہیں۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ آپ وعدے کے پکے تھے، پھر فرمایا کہ آپ رسول و نبی تھے۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام کی اسحاق پر فوقیت ثابت ہوئی، کیونکہ اسحاق کو محض نبوت کی صفت سے متصف کیا گیا، اور آپ کو نبوت اور رسالت دونوں صفتوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چن لیا، اس سے بھی آپ کی فضیلت نکلی۔ آیت 55: نماز بہترین عبادت ہے، اس سے بھی آپ کی صفت حمیدہ ثابت ہوئی، کیونکہ آپ رب کی اطاعت و عبادت پر صابر تھے، اور اس کا حکم اولاد کو بھی فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ خود اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 132 میں آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر صبر کریں۔ سورہ تحریم کی آیت 6 میں فرمایا: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر کھرے اور سخت فرشتے متعین ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی انہیں اچھی باتوں کا شوق دلاؤ اور بری باتوں سے روک دو، کہنا سننا بند نہ کرو، اور کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور وہ آگ کا نوالا بن جائیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو جاگے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر وہ اٹھنے میں حیل و حجت کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے، اور اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو جاگے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔ جب کوئی شخص رات کو جاگ جائے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگا دے، پھر دونوں میاں بیوی 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو دونوں اللہ کے ان بندوں میں لکھے جائیں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، آیت 56 اور 57۔ ترجمہ: اور آپ اس کتاب میں اور ادریس کا بھی ذکر کر دیجئے، یقیناً آپ بھی بڑے سچے تھے اور نبی تھے، اور ہم نے آپ کو بلند جگہ اٹھا لیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 56-57 کا۔ تفسیر: آپ نے حضرت اور ادریس کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ شب معراج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ آپ درزی تھے، جب سوئی میں ڈورا ڈالتے تو سبحان اللہ فرماتے، پھر جب شام ہو جاتی تو روئے زمین پر آپ سے زیادہ عمل والا کوئی نہ ہوتا۔ آیت 57۔ بلند مقام سے جنت مراد ہے، اللہم رزقنا الجنت الفردوس، آمین۔ اور ادریس علیہ السلام نوح سے پہلے کے ہیں۔ اللہ نے آپ کو آپ کی قوم میں مبعوث فرمایا اور قوم کو صرف یہ حکم دیا کہ محض لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائے، عمل جو چاہیں کرے، مگر یہ بدنصیب کلمے کے بھی قائل نہ ہوئے۔ آخرکار اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، آیت 58۔ ترجمہ: یہی وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھا دیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 58 کا۔ تفسیر: انبیاء پر اللہ کا انعام، یعنی یہ نبی ہیں، نبی سے جنس نبی مراد ہے، وہی نبی نہیں جن کا بیان اس صورت میں ہے، بلکہ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آئے سب مراد ہیں۔ چند افراد بیان کر کے جنس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اولاد آدم میں سے اور ادریس، کشتی والوں میں سے ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق، اسماعیل، یعقوب، اور یعقوب کی اولاد میں سے موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔ اسی وجہ سے ان انبیاء کا نسب الگ الگ بیان کیا گیا، اگرچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب شامل تھے کیونکہ ان میں وہ نبی بھی ہیں جو کشتی والوں کی اولاد میں سے نہیں ہیں، مثلا ادریس جو نوح کے دادا ہیں۔ پھر فرمایا جب ان کے سامنے رب مہربان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی جب اللہ کا کلام سنتے ہیں جس میں دلائل ہوتے ہیں تو عاجزی اور فروتنی سے رب کے آگے شکر کے طور پر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، کیونکہ ان پر بھی تو اللہ کا بڑا بھاری انعام و اکرام ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کا سجدہ متفق علیہ ہے تاکہ انبیاء کی اقتداء ہو جائے۔ عمر نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا سجدہ تو کر لیا لیکن اب رونا کہاں سے لائے۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 54 سے 58 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔